حجاب جو ہے وہ اسلام میں شروع سے نہیں تھا۔ تو یہ حجاب ہوا کب؟ جو پری اسلامک ایرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو عرب ہے، اس میں بے راہ روی اور فحاشی عام تھی۔ کرناٹکا انڈیا میں ابھی گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا کالج کے برآمدے میں، جہاں ایک 19 سال کی لڑکی جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اس کالج کی، وہ حجاب پہن کے آئی تو وہاں لوگوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور یہ بات اب پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر عام ہو چکی ہے۔ تو اس لڑکی کی جو وکیل ہے، لائر ہے، جس نے اس کا کیس لیا ہے، تو اس وکیل نے ہمیں میسج بھیجا ہے کہ آپ حجاب کے بارے میں کچھ بتائیں، حجاب کی کیا اہمیت ہے یا کیا اس کا نقصان ہے۔ اس چیز کو میں دو طریقے سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو میں حجاب کو دیکھتا ہوں کسی بھی انڈیویجول کی ایک پرسنل چوائس کے طور پر۔ اگر کوئی حجاب پہننا چاہتا ہے یا کوئی ننگا گھومنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ خاص طور پر یہاں ویسٹ میں چند چیزوں کو قانون کور کرتا ہے کہ بھئی کم سے کم اتنا لباس پہنا ہوا ہو تو ڈیسنٹ کہلائے گا، اور اگر انہوں نے جو لمٹ رکھی ہے لباس کی، اگر اس سے کم لباس ہوگا تو پھر اس کو انڈیسنٹ کہا جائے گا۔ یہاں ویسٹ میں آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، PDA، پبلک ڈسپلے آف افیکشن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت کسی پبلک پلیس پر کھڑے ہو کے بوس و کنار کریں یا ایسی کوئی حرکت کریں کہ جو پردے داری میں کی جاتی ہے۔ تو بوس و کنار کرنا، اس طرح کی جو حرکات و سکنات ہیں، یہاں ویسٹ میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو لباس کے معاملے میں انہوں نے کچھ اپنی باؤنڈریز رکھی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ننگے گھومیں کچھ انہوں نے اپنی لمٹس رکھی ہیں۔ تو اگر ان لمٹس میں آپ رہیں گے تو صحیح ہے، نہیں رہیں گے تو پھر وہ آبسینٹی میں آ جاتا ہے۔ تو ایک تو میں اس کو دیکھتا ہوں ہر آدمی کی ایک پرسنل چوائس ہے، ایک تو فریڈم آف چوائس ہے اور ایک فریڈم آف اسپیچ ہے، ان دونوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور دوسرا جو میں اس کو دیکھتا ہوں وہ مذہب کی ایک انجنکشن کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ مذہب کا ایک آرٹیکل بھی ہے۔ کسی مذہب نے انسان کے پہناوے کے بارے میں کچھ کہا ہے، کسی نے شاید نہیں کہا۔ ہر مذہب میں مختلف ریلیجس ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جو اس بارے میں خاموش ہیں، لیکن جو دین اسلام ہے وہ اس بارے میں خاموش نہیں ہے۔ اور اگر اب آپ دین اسلام کو بڑی توجہ کے ساتھ اگر دیکھیں اور قرآن مجید کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں، جس طرح ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، تو اسی طریقے سے قرآن مجید کا تنقیدی کریٹیکل اسٹڈی کرنا ضروری ہے کہ مختلف جو انجنکشنز، آرٹیکلز ریلیجن نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، اس کے پیچھے کیا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے یا نہیں، یا اللہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ جی یہ کرو وہ کرو۔ تو حجاب کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو چادر لینا، اپنے جسم کے نازک حصوں کو چھپانا عورت کے لیے، وہ اسلام میں شروع سے نہیں تھا کہ پہلے دن جو آیت اتری ہے تو حضور نے سب عورتوں پہ پابندی لگا دی ہے کہ بھئی سب آپ پردہ کریں، ایسا نہیں تھا۔ کچھ مذہبی پابندیاں اس وقت عائد ہوئیں کہ جب ضرورت محسوس کی گئی، کچھ واقعات کی روشنی میں، جیسا کہ اب داڑھی ہے۔ شروع دن سے تو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ بھئی سب داڑھی رکھو۔ اب وہاں خطۂ عرب میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، اور وہ بھی لوگ رہتے تھے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے۔ وہاں یہودی بھی رہتے تھے، وہاں عیسائی بھی رہتے تھے، وہاں بت پرست بھی رہتے تھے۔ سب کا پہناوا ایک جیسا تھا،
سب کی زبان ایک جیسی تھی، سب کا کلچر، ریجنل جو کلچر ہوتا ہے وہ ایک جیسا تھا، زبان ایک ہی بولتے تھے، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ اور پھر چند واقعات ایسے ہو گئے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا کہ یار ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ تو ایسے جب واقعات ہونا شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تاکہ تم دور سے پہچانے جاؤ تو تم یہودیوں کی مخالفت اس طرح کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم مونچھیں ترشواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ یہ ضرورت کے تحت اقدام اٹھائے گئے، اگر ایسی ضرورت نہ ہوتی تو نہ اٹھائے جاتے شاید۔ تو اب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیسیسری انجنکشنز، یہ ضروری تھا، اس کا براہ راست دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حجاب جو ہے وہ اسلام میں شروع سے نہیں تھا۔ تو یہ حجاب ہوا کب؟ جو پری اسلامک ایرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو عرب ہے، اس میں بے راہ روی اور فحاشی عام تھی۔ اب دیکھیں نا، اسلام نے زنا کے اوپر کتنے سخت ریمارکس دیے ہیں، اتنی سختی جو زنا پر کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر زنا عام تھا، اور کوئی تو وجہ ہوگی کہ عرب کے باشندے اپنی زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ ہمیں تو تاریخ کے اوراق سے چند جملے نکال کے ہماری ٹیکسٹ بک میں پاکستان میں ڈال دیے لوگوں نے، اور بس یہ کہا کہ بھئی عرب کے جو باشندے تھے وہ اپنی زندہ بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ اب ان کے مسائل کیا تھے یہ جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، بولیاں لگتی تھیں، اور جو خرید کے لے جاتا تھا وہ اس کا غلام ہو جاتا تھا۔ عورتیں زیادہ بکتی تھیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے تھے کہ 2-4 لڑکیاں خرید لیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کو طوائفہ بنا کے بٹھا دیا تاکہ ان کی آمدن کا ذریعہ بن جائے۔ جس طریقے سے جس کو ہم امیر المنافقین کہتے ہیں، عبداللہ ابن ابی، آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو امیر المنافقین ہونے کا لقب کیوں ملا۔ اس کو امیر المنافقین ہونے کا لقب اس لیے دیا گیا کہ اس کے پاس بہت ساری لونڈیاں تھیں جو اس نے خریدی تھیں، اور ان سے وہ فحاشی کا کام پیسے لے کے کرواتا تھا، یعنی وہ دلال گیری کرتا تھا۔ تو حضور نے منع کیا کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں کیسے چھوڑ دوں، یہ تو میری روزی روٹی ہے۔ اس نے نہیں چھوڑا، اس وجہ سے اس کو امیر المنافقین کہا گیا۔ اب وہ دور ایسا تھا کہ جس میں فحاشی عام تھی، تو عورتیں جب سڑکوں پر چلتی تھیں، گلیوں میں چلتی تھیں، تو اوباش قسم کے لوگ عورتوں پر جملے کستے تھے۔ اور آپ یقین کریں، اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ مناظر آج بھی نظر آئیں گے، اور ہندوستان میں بھی نظر آئیں گے۔ شریف عورت کا محلے میں رہنا، گلی میں چلنا دشوار کر دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ یہ تو آج بھی موجود ہے، اس دور میں بھی تھا۔ اچھا، اب یہ بات بڑی ضروری ہے جاننا۔ تو جب اس طرح کا ماحول تھا معاشرے میں، تو گھر سے باہر صرف زیادہ تر وہ عورتیں نکلتی تھیں جو اوباش تھیں، آوارہ تھیں۔ بھائی دیکھیں، آپ جو ایک محلے میں رہتے ہیں اور اس محلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں غنڈے قسم کے لونڈے لپاڑے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اور گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کے پنچایت کرتے ہیں، آنے جانے والی عورتوں پر جملے کستے ہیں۔ تو ایک شریف آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی کو کیا کہے کہ بھائی انتہائی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو زیادہ تر جو عورتیں گلیوں میں پھرتی ہوئی نظر آتی تھیں، زیادہ تر وہ وہی عورتیں ہوا کرتی تھیں کہ جو اس طرح کے یعنی غیر اخلاقی دھندوں میں یعنی مشغول تھیں۔ تو لوگ جو ہے ان کے اوپر آوازیں کستے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ محلے میں اگر اس طرح کی کوئی عورت ادھر ادھر چکر لگا رہی ہے تو یہ فحاشہ ہوگی۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں،
ان کو بھی اگر کہیں جانا ہوتا تھا اور وہ گلی سے گزرتی تھیں تو لوگ ان پر جملے کستے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو، بیویوں کو کہیں کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں لے لیں، یعنی اپنے بدن کو ڈھانپ لیں، تاکہ جو اوباش لڑکے وہاں جمع ہیں وہ آپ کے اس پردے کو دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، یہ عام اوباش عورتیں نہیں ہیں، تاکہ آپ کا تعارف ہو جائے۔ اب یہ آیا ہے سورۃ الاحزاب میں کہ یا ایھا النبی، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیگمات کو، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، بنات نکلا ہے بنتی سے، بنت، اور بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، ونساء المؤمنین۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا وحی کے طور پر کہ آپ اپنی بیویوں کو سمجھا دیں، آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں، اور مومنوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں، ان کو بھی کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جو ہیں اپنا جو پلو ہے، چادر جو ہے، اس کو نیچے تک لے آئیں اور اپنے سینے کو کور کر لیں۔ اچھا، اب یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا جلابہ، یہ کیا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو یہ جلابہ کا مطلب پتہ نہیں چلے گا تو آپ کو یہ کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جلابہ اسے کہتے ہیں کہ جو لمبا سا ایک گاؤن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ، جس طرح پیچھے ہوڈی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہوڈی ٹائپ کا ہیڈ کور اس کے اندر اٹیچ ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوڈی کی طرح جڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو اس کو نیچے کھینچ لیا کریں تاکہ آپ کا سینہ بھی کور ہو جائے۔ اب اگر آپ کو جلاب کا نہیں پتا ہوگا کہ جلابہ کسے کہتے ہیں تو آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ کیا کھینچنا ہے۔ یدنینا، اس کو کہا کہ نیچے کھینچ لیں، یدنینا، نیچے کھینچ لیں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیہن، وہ ان کے جو جلابے ہیں، وہ جو ہیڈ کور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو نیچے کھینچ لیں یوں کر کے۔ اور یہ آپ کے لیے مناسب ہے تاکہ آپ کو یہ پہناوا دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، عزت دار گھرانے کی عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو ادھر ادھر آوارہ گھومتی پھرتی ہیں۔ تو لوگ آپ کی گلی محلے میں جب آپ نکلیں تو آپ کے اس پردے کو دیکھ کر وہ آپ کی رسپیکٹ کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے یہ جو پردہ ہے انٹروڈیوس کیوں کرایا۔ میں آپ کے سامنے بالکل کلیئر کٹ ایک سچی بات پوری سمجھداری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ گلی محلے میں اوباش قسم کے غنڈے، لچے، لفنگے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ عورتوں پر جملے کستے ہیں، خاص طور پر جب ماحول ایسا ہو کہ شریف زادیاں گھر میں بیٹھی ہوں اور باہر آوارہ قسم کی عورتیں گھوم رہی ہیں، تو پھر ہر شریف آدمی اپنی بہن، بیٹی، ماں کو کہے گا جی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہی کہے گا نا۔ تو اب انہوں نے ضرورت کے تحت باہر بھی جانا ہے۔ اب ضرورت کے تحت جب باہر جانا ہے تو ان کو یہ بھی ہے خوف کہ یہ اوباش جو لڑکے ہیں اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں گے، جملے کسیں گے، اذیت دیں گے، تنگ کریں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو بھی عورت باہر گھوم رہی ہے وہ آوارہ ہے۔ ان کی سمجھدانی تو بہت چھوٹی تھی نا بھائی ان لوگوں کی، لہٰذا وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ سب ایسا ہی ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کوئی مجھ پر جملے نہ کسے، دوسرا یہ کہ لوگ مجھے غلط قسم کی عورت نہ سمجھیں، اس لیے اللہ نے اس دور میں ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ یہ کام کر لیں۔ تو اب مذہب نے جو ہم کو یہ بات سکھائی ہے، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو کسی مذہب کو رد کرنے کی جرت کرے۔
دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی سیکولر گورنمنٹ ہو یا ریلیجس گورنمنٹ ہو، ہر گورنمنٹ جو ہے تمام مذاہب کا، تمام دھرموں کا احترام کرتی ہے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا۔ یو این کا چارٹر جو ہے، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر، ہیومن چارٹر ہے، اس کے اندر ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے بات ہوگی، تو کسی بھی کنٹری کا کانسٹیٹیوشن نہ ہندو دھرم کے خلاف بول سکتا ہے، نہ اسلام کے خلاف بول سکتا ہے، نہ کرسچینٹی کے حساب سے بول سکتا ہے۔ اب آگے یہ تو ہے پردے کی جو بنیادی جو شق ہے، جو میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ کرایا۔ اچھا، اس واقعے سے بھی پہلے، ابھی تو یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی نہیں تھی، اس واقعے سے پہلے وہ دور ایسا تھا کہ گھروں میں ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور آپ یقین کریں، ہندوستان کی مثال لے لیں آپ، ہندو دھرم کی، زیادہ دور نہیں جائیں، ابھی ہو سکتا ہے 100 سال پہلے تک کی بات ہو، 60 سال پہلے تک کی بات ہو، کہ ہندوستان میں ہندو گھرانے ایسے تھے کہ جو گھر میں ٹوائلٹ بنانے کو پاپ سمجھتے تھے، کہ بھئی گھر میں ہگیں گے، استغفر اللہ، یعنی اس کو پاپ سمجھتے۔ تو اب 1450 سال پہلے، وہ تو اور زیادہ پرانا زمانہ ہو گیا نا، تو پھر وہاں عورتوں کو یہ تھا کہ جب اندھیرا ہو جائے تو اس وقت وہ رفع حاجت کرنے کے لیے جائیں۔ گھروں میں ٹوائلٹس نہیں تھے، تو کسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کے رفع حاجت کر لیتے۔ تو عورتوں کے لیے مخصوص وقت یہ تھا کہ وہ جو اب اندھیرا ہو جائے تو اس وقت جائیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، گھر والے ہیں، وہ رفع حاجت کے لیے گئے، اور حضرت عمر بن خطاب چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ واپس آئیں بیویاں، تو حضرت عمر جو تھے حضور کے پاس شکایت لے کے چلے گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو بیویاں ہیں ان کا تو پردہ صحیح نہیں ہے، ان کا تو جسم نظر آتا ہے۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اب عورتیں رفع حاجت کے لیے جائیں گی، تو اندھیرے میں نظر کیا آتا ہے؟ آپ کو کیسے کچھ نظر آ گیا کہ بھئی فلاں عورت کا لباس ٹھیک تھا، فلاں کا نہیں ٹھیک تھا؟ آپ کو جاسوسی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی نبی کی بیویوں پر جاسوسی کر رہے ہو، لیکن کیا انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی آپ کی بیگمات کا لباس ٹھیک نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ آج ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں، اور آج کا زمانہ یہ ہے اس وقت کہ اگر سڑک کے اوپر کوئی عورت چل رہی ہے، بھلے ہی اس کا لباس کیسا ہو، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کردار خراب ہوگا، لیکن وہ زمانہ اور تھا۔ اب تو یہ دنیا پوری گلوبل ولیج بن گئی ہے، اب تو تمام ہی لوگوں نے ایک ہی جیسا پہناوا بنا لیا ہے۔ تو اب آج کے دور میں اتنے سخت حجاب کی امپلیکیشن کیسی رہے گی، یہ معاشرہ خود ڈیسائیڈ کرے۔ بنیادی مقصد پردے داری کا کیا ہے قرآن میں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور بڑا معقول اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علاج دیا گیا کہ بھئی آپ اپنے جو جلابہ آپ کا ہے اس کو ذرا نیچے گھسیٹ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شریف ذاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس حجاب کو، ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اب اگر آپ کسی اور نیت کے ساتھ اس حجاب کو استعمال کریں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں خود مجرم ہوں گے۔ اب آ جائیں کہ کرناٹکا میں جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کے اوپر جو جملے کسے گئے کہ اگر برقع پہننا ہے تو کالج میں تم آ نہیں سکتی، واپس چلے جاؤ، اور کالج آنا ہے تو یہ برقع اتار دو۔ یہ چیز جو ہے میری نظر میں کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سیکولر گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، یہ کس طرح کا لباس اس کو پہننا ہے انسان کو، اگر اس میں انڈیسنسی نہ ہو تو ہر انڈیویجول کو اپنی مرضی کے مطابق لباس پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔
لیکن دنیا میں بہت سی گورنمنٹس ہیں ایسی کہ جنہوں نے حجاب کے اوپر یا ہیڈ اسکارف کے اوپر پابندی لگا دی ہے. ہندوستان نے شاید حال ہی میں پابندی لگائی ہے، لیکن اس سے پہلے ڈنمارک میں بھی شاید پابندی لگی ہوئی ہے، ہالینڈ میں بھی پابندی ہے. اب انہوں نے کیوں لگائی ہے یہ تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن، یہاں پر ایسی کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں ہے کہ آپ حجاب پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے. یہاں پر تو جو مسلمان عورتیں نرس بھی ہیں یا پولیس میں بھی ہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر ہیڈ اسکارف لے لیں. میں اس کو انسان کا جو ہے پرسنل چوائس سمجھتا ہوں. اگر کوئی حجاب پہننا چاہے تو وہ حجاب پہنے، اس کو اجازت ہونی چاہیے، اور جو نہ پہننا چاہے وہ اس کی مرضی ہے. اگر ہم اس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے تو اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، ان کو جذباتی تکلیف ہوگی. اچھا، آپ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی ہم یہ پابندی لگائیں گے، وہ پابندی لگائیں گے، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو پابندیاں آپ لگا رہے ہیں اگر وہ کسی کے دھرم اور دین کے خلاف جا رہی ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے اس کا ریٹیلیشن کیا ہوگا. یہ بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے نا. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں انگلینڈ میں جو پولیٹیشنز ہیں، یہاں کی جو عوام ہے اکثریت، وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ریٹیلیشن ہو اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دوبارہ کھڑا ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیٹکس ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ہم ان کی شخصی آزادی چھین لیتے ہیں، یہ امیچور پالیٹکس ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ جب ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ میچور پالیٹکس کرنے لگیں، لیکن اس طرح کے اقدامات سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امیچور پالیٹکس ہے. ان چیزوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بلا وجہ ایک چپ کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے اندر بھی اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں. اور گورنمنٹس تو مائی باپ ہوتے ہیں نا. ہر مذہب والا گورنمنٹس کے لیے برابر ہونا چاہیے، ہر دھرم والا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یا کسی بھی دین کو نہ مانتا ہو. کیونکہ جب ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا کنٹری ریپبلک ہے تو ریپبلک کا مطلب تو یہ ہو گیا یہ عوام کی قوت ہے. اب آدھی عوام اس میں خوش ہو اور آدھی عوام کے اوپر ظلم ہو تو پھر ریپبلک کہلانے کے تو لائق نہیں ہے. آپ کا کنٹری ریپبلک صرف اس وجہ سے تو نہیں ہے نا کہ آپ ریپبلک ڈے مناتے ہیں، اس کے اندر ریپبلک ہونے والی کوالٹیز بھی ہونی چاہیے. کھری کھری بات کہہ دیتا ہوں میں.